محترم سامعین، میرے سامنے بخاری کتاب موجود ہے حدیثوں کے نام کی، جس کا کتاب النکاح ہے، اس کا باب ہے 71، اور حدیث اس باب کے اندر 2 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک ہے 123، دوسری حدیث ہے 124، باب کا نمبر 71 ہے۔ پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ نکاح سے تعلق رکھتا ہے کہ قرآن کا موقف بھی آپ کو پیش کروں، پھر حدیث کے موقف کو بھی آپ اس سے موازنہ کریں، پھر دیکھیں کہ یہ حدیثیں قرآن سے موافق ہیں یا ٹکر کھاتی ہیں۔ اس موجودہ دور میں ہمارے پاس جو بھی اسلام چل رہا ہے وہ اینٹی قرآن ہے، وہ حدیثوں کا اسلام ہے، وہ امامی روایات والا اسلام ہے، امامی علوم کا ایک حصہ ہے، جو ایک اماموں کا فقہ ہے، ایک اماموں کی روایات ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے نام سے منسوب کی ہوئی ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے روکا ہوا ہے کہ اگر تو ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی، اے نبی قرآن کے مقابلے میں اپنی بات کر کے عجلت نہ کرنا۔ قرآن جب کسی بھی مسئلے میں فتویٰ دے دے، فیصلہ دے دے، اس کا انتظار کرنا، اگر تمہیں جلدی ہو تو پھر مجھے بتانا کہ رب زدنی علما۔ یہ سورت طٰہٰ 20 نمبر سورت ہے، اس کی 114 نمبر آیت ہے، جس کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے طلب کر کو جواب کرو، پھر لوگوں کو بتاؤ، اپنی طرف سے نہ بتاؤ۔ اور یہ سورت نساء کی 20 نمبر آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 21 بھی شامل کریں گے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ 20 نمبر آیت پڑھ گیا، موضوع تو نہیں تھا، بتاتا چلو۔ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، تم شادی شدہ ہو، اب چاہتے ہو کوئی اور بیوی حاصل کرو، تو استبدال سے ہو سکتا ہے، یعنی پہلی بیوی ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو آج تک چھپائے رکھی ہے اہل علم لوگوں نے ہم سے۔ قرآن ایک وقت میں 2 بیویوں کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بات مشہور ہے کہ 4 بیویوں کی یا 5 کی نبی علیہ السلام کے حوالے سے مثال کی بات، تو وہ ایمرجنسی کی بات ہے، وہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں کے اندر مرد لڑائیوں میں اتنی تعداد میں قتل ہو گئے تھے کہ عورتیں بیوہ یعنی سہارا لشکر کے لشکر بن گئے تھے۔ ان کے سنبھالنے کے لیے اللہ نے ٹیمپریری وقت کے لیے وہ اجازت دی تھی، وہ دائمی اجازت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو خیر یہ آیت تو ہوئی ایک بیوی رکھنے کی۔ آپ سورت نساء کی 20 نمبر آیت سے یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی آیا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تم کو مہر جو ان کو دیا ہے تم نے وہ سونے چاندی کا ڈھیر ہے۔ تو مہر کا مسئلہ بھی اسی آیت میں آ گیا، جو علم روایات نے مہر کے لیے ایسی شرمناک حدیں بتائی ہیں جو بڑی توہین ہوتی ہے عورت کی، بڑی توہین ہوتی ہے انسانیت کی، کہ لوہے کی مندری سے بھی مہر چل جاتا ہے، کپڑے کے ٹکڑے دینے سے بھی مہر بن جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں مہر دینے کے لیے
دو چار صورتیں قرآن کی یاد ہیں، یہی کافی ہیں، بس یہ بدل ہو گیا مہر کا، اس کو بیوی حوالے کرو، یہ چیزیں ان حدیثوں میں بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے سونے چاندی کا ڈھیر دینا ہے تم نے مہر میں، اور اگر تم نہیں بھی دے سکتے تو رک جاؤ، خود کو کنٹرول میں رکھو، شادی بند کرو، شادی مفت میں نہیں ہوگی اور اتنی سستی نہیں ہوگی، قرآن کے الفاظ ہیں۔ بہرحال میں موضوع دوسرے کے حوالے سے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم لوگ ایک بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری لینا چاہتے ہو، اور اس بیوی کو جس کو تم نے سونے کے ڈھیر سے مہر دیا ہے وہ اس سے واپس نہ لو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب سونے کے ڈھیر کی ضمنی بات آ گئی کہ وہ اس سے واپس نہیں لینی، تم نے اگر دوسری بیوی کرنی ہے تو جاؤ کرو، لیکن اس کے پہلی کو جو چھوڑ رہے ہو تو اس سے کوئی پیسہ لینا نہیں ہے۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، قرآن کہتا ہے اسے کیوں کر لے سکتے ہو وہ پیسے مہر کے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے ساتھ قربت میں رہ چکے ہو، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ بیویں تم سے میثاق غلیظ لے چکی ہیں۔ یہاں سے میں توجہ دلاؤں گا ساری امت مسلمہ کے دانشور لوگوں کو، اپیل کروں گا کہ اس جملے سے آپ سوچیں کہ عورت کی قرآن میں شادی کے معاملے کے اندر کیا حیثیت ہے۔ وَقَدْ أَخَذْنَا، یقیناً بلا شک لے چکی ہیں، اخذنا یہ عورتیں، یہ بیویں لے چکی ہیں، منکم میثاقا غلیظا، تم سے پکا معاہدہ، تم سے پکی ایگریمنٹ لے چکی ہیں، بیوی بنتے وقت انہوں نے تم سے پکا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ شادی کرنے والی کون ہوتی ہے؟ شادی کرنے والا مرد ضرور ہوتا ہے، لیکن پسند عورت کی ہوتی ہے۔ عورت پسند کرے شوہر کو تو کرے، اس کے یعنی شوہر دیا جائے گا، عورت پسند نہیں کرے گی تو اس کے اوپر ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اس کے سوا تم عورتوں کے اوپر اپنا جبر نہ کرو۔ قرآن میں یہ بھی آیا ہوا ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ بھی یہی آیت نمبر 19 میں ہے کہ حکمرانوں، یا ایھا الذین آمنوا، حکمرانوں کو خطاب ہے، اے حکمرانوں خبردار، عورتوں کے اوپر اپنی مال کی جبر کے ساتھ نہیں جاری کرو۔ اور آگے جو ابھی 21 نمبر آیت میں ہے کہ وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورت خود شوہر چنے، عورت خود شوہر کو پسند کرے، اخذنا منکم لے چکی ہیں تم سے، میعاد، میثاق اور معاہدہ، ایگریمنٹ، مانا عورت نے شوہر کو چنا ہے، عورت نے شوہر کو پسند کیا ہے، اب ایگریمنٹ لکھوا کے اس سے کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، تو ساری بات شادی کرنے کے اختیارات، پسند کا معاملہ عورت کے طرف قرآن کا نظر آتا ہے۔ شوہر کی ثانوی حیثیت ہے، شادی کے معاملے میں پسند ناپسند عورت کی چلے گی، شوہر کی حیثیت دوسرے نمبر کی ہے، وہ بھی جب کہ دونوں قبول کریں۔ تو یہ بات قرآن کی آپ ذہن میں رکھ کے پھر بخاری کی حدیثوں پر آئیں۔ یہ حدیث 123 میں ہے، دوسری شادی کرنے والی عورت کو بغیر اس کی مرضی کے شوہر نہیں دیا جائے گا۔ ولا تنکح البکر، آگے ہے دوسرا جملہ ہے ولا تنکح، یہ تو ہوئی بات جو شادی شدہ اس کو رنڈوا کہیں یا بیوہ کہیں، دوسرا شوہر کرنے والی عورت کے لیے قانون حتیٰ تستأمر، جو اس سے اجازت لی جائے، اس کا آرڈر لیا جائے، اس سے کا مشورہ لیا جائے، یہ جب اس کے ساتھ نکاح میں دوسرا شوہر دیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنَ، دیکھو چالاکی کیا کرتے ہیں عبارت میں، دھوکہ کرتے ہیں عبارت بنانے میں حدیثیں گھڑنے والے، نہیں نکاح کی جائے گی کنواری عورت حتیٰ تستأذن، جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ اب آگے کا جملہ دیکھو، قالوا
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیف اذنہ، یا رسول اللہ وہ کیف اذنہ، اس کنواری لڑکی کا اذن کیسے ہوگا؟ قال ان تسکت، نبی کا قول، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا، نبی کا قول، یہ بخاری نے حدیث کے نام پہ آپ کو بتایا ہے کہ چپ کرے تو یہ اذن ہے۔ ان تسکت، عورت سوال کے جواب میں کہ یہ شوہر تجھے قبول ہے، فلاں بن فلاں تجھے قبول ہے، اگر وہ کنواری ہے اور چپ رہے تو شادی ہو گئی۔ یہ بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بیویاں تم سے میثاق غلیظ لے چکی ہیں، قد اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یہ معاہدہ کر چکی ہیں، شاہدوں کے روبرو شاہد یعنی لکھت سے شادی ہوئی ہے، عورت شاہدوں کے ذریعے تم سے ایگریمنٹ لیتی ہے اور یہ کہتا ہے چپ رہے کنواری تو شادی ہو گئی۔ یہ نبی کے نام پر تہمت ہے۔ 123 نمبر حدیث ہے، باب نمبر 71 ہے، کتاب النکاح بخاری کا۔ یہ دوست جو سن رہے ہیں وہ نوٹ کریں کہ یہ ظلم قرآن کے اوپر ہے، علم حدیث کا۔ علم حدیث گھڑنے والوں نے یہ قرآن کے اوپر ظلم کیا ہے اور نبی کے نام سے کیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد 124 نمبر حدیث ہے، اس میں ہے کہ عائشہ کی روایت ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوئی، جو ہے ہی نہیں، نہ نبی کی بیوی ہے نہ اس نام کی لڑکی کوئی پیدا ہی ہوئی ہے۔ میں یہ بات دھڑلے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 6 سال کے عمر کی لڑکی منگنی کیسے کر سکتی ہے؟ منگنی کی بھی معنی ایگریمنٹ ہے، منگنی معاہدہ ہے، منگنی ایک قسم کا ایجاب و قبول ہے، لیکن وہ جو منگنی کے بعد شادی ہوتی ہے حوالگی، وہ تو ولیمہ ہوتا ہے، جیسے بھی ہو، لیکن یہ منگنی عائشہ کی 6 سال میں مشہور ہے، اور اس کی حدیث سے یہ دنیا جہان میں جتنی کنواری عورتیں ہوں گی ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ عائشہ کی حدیث ہے، قالت، عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ ان البکر تستحی، رسول سے عائشہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ کنواری لڑکی تو حیا کرتی ہے، کنواری لڑکی تو شرمساری سے چپ رہتی ہے، اس کے رضا کا پتہ کیسے پڑے گا، اس کی اجازت کس طرح ہوگی؟ قال، فرمایا رسول نے، رضاہا سمتہا، رضاہا سمتہا، اس کی رضامندی اس کا چپ کرنا ہے۔ رسول نے جواب دیا، اس کی رضامندی اس کا چپ کرنا ہے۔ کتنی تو تہمت ہے رسول پر کہ گویا رسول کو قرآن کے خلاف یہ بات منسوب کر کے دنیا کے امت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کی بغیر بلوغت کے، بغیر رضا کے، بغیر ان کے یعنی کہنے کے، جو قرآن نے اس کو حق دیے ہیں کہ شوہر سے تم پسند کرنے کے بعد ایگریمنٹ لے لو، وہ سب حق قتل ہو رہے ہیں اس حدیث سے کہ چپ کرے بھی تو وہ رضا ہے۔ جب تم نے ابھی 21 نمبر آیت سورۃ نساء کی پڑھی، وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ تمہاری بیویں تم سے میثاق غلیظ لے چکی ہیں، تو بیوی کو اولیت حاصل ہے پسند کرنے میں، بیوی کو اولیت حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی لکھت کی شکل میں شوہر سے کرائے، اور وہ تم پہلے پڑھ چکے کہ شاہدوں کے ذریعے۔ تو عورت کو شادی کے معاملے میں اتنے اختیارات ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے کورٹوں نے مناسب قانون بنایا ہے عورت کے حقوق دینے کا، لیکن اس پر ان کا عمل اتنا نہیں ہو رہا۔ اگرچہ عمل ہوتا بھی ہے لیکن وہ ملاؤں سے ڈرتے ہیں، مذہبی پیشوائیت سے آگے نہیں آتے۔ ہمارے علاقے میں کافی چھوٹی بچیوں کی شادیوں پر ملا کے نکاح پڑھنے والے کی بھی گرفتاری ہوئی ہے، دلہن کے باپ کی بھی، دلہا کے باپ کی بھی، سب کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ یہ اچھی بات ہوئی ہے، یہ قرآن کو
حکومت قریب آئی ہے، ہم اس حکومت کو شاباش دیتے ہیں اس معاملے میں، لیکن پھر بھی یہ جو نصاب تعلیم میں یہ روایات ہیں، امامی علوم ہیں، حکومت کا فرض ہے کہ یہ نصاب کو ختم کریں، نصاب کو یعنی پڑھانا بھی جرم قرار دیا جائے۔ جس طرح اس نصاب کے اوپر عمل کرنے والے کو بچپن کی شادی میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس طرح ایسی حدیثیں کہ یعنی کنواری عورت لڑکی بھی یعنی چپ رہے تو نکاح ہو جاتا ہے، ایسی حدیثیں پڑھانے والوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔